الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ماہ نور ربیع الاول شریف کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں۔ اللہ کریم ان بابرکت لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں، مالک کریم ان سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سرکار کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین اس مقصد پر ہمیں عمل کرنے کی، سرکار کے دین پر استقامت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کریم نے جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات کے حوالہ سے چند احادیث طیبہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ سرکار کے اوصاف قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا گیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو غیب کی خبریں بھی دیتا ہے اور خود دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا بھی نہیں ہے۔ نبی امی رسول ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ رسول ایسی شانوں والے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کے تذکرے سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے وہ رسول منع فرماتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ رسول ایسی شان والے ہیں، انہیں اللہ نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ اور ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ ستھری چیزیں ان پر حلال کر دیتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بھاری بوجھ تھے اور ان کے گلوں میں جو طوق تھے، یعنی ان پر جو سخت احکام تھے، وہ بوجھ ان سے دور فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار کے بہت سارے اوصاف بیان ہوئے، لیکن خصوصی طور پر اسی آیت مبارکہ کا یہ جملہ کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ چیزیں امت کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں امت کے لیے حرام فرماتے ہیں۔ اس جملے میں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا اختیار تو دیکھیں کہ حلال کرنے کا اختیار بھی سرکار کو دے دیا اور حرام کرنے کا اختیار بھی سرکار کو دے دیا۔ شریعت اللہ کی ہے، احکام اس کے ہیں، بے شک وہ اپنی شریعت میں مالک کریم خود بھی چیزوں کو حلال فرماتا ہے، بلکہ خود ہی فرماتا ہے، اور وہی چیزوں کو حرام فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حلال و حرام فرمانے کا اختیار اپنے محبوب کو دے کر فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ پاکیزہ چیزیں میرے محبوب حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حرام قرار دیتے ہیں۔ سرکار کو یہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار دے دیا گیا، حالانکہ عام لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ بعض اپنی زبان سے خواہ بخواہ چیزوں کے بارے میں یہ نہ کہتے پھرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے۔ یعنی عام لوگوں کو چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کہنے سے منع کر دیا گیا کہ اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے اور اپنی طرف سے تم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ عام لوگوں کو حلال و حرام کہنے سے منع کیا گیا، لیکن سرکار کی شان بیان کی گئی کہ سرکار کی شان ہی یہ ہے کہ سرکار جس کو چاہیں جو چیز چاہیں حلال قرار دے دیتے ہیں اور سرکار جس کے لیے جو چاہیں وہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ بلکہ سرکار نے اپنی اس شان کی خود بھی وضاحت فرمائی۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح مجھے قرآن دیا ہے اسی طرح قرآن جیسی ایک اور شے بھی عطا کی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ان قریب وہ وقت بھی آ جائے گا کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی یعنی غفلت میں مبتلا آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر متکبرانہ انداز سے بیٹھ کر وہ یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، کہ تم صرف قرآن پر عمل کرو، باقی کسی شے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ متکبر غفلت میں مبتلا پیٹ بھرا آدمی یہ کہے گا کہ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، کہ قرآن پر صرف عمل کرو، قرآن میں جس چیز کو حلال دیکھو اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو قرآن میں حرام دیکھو اسے حرام سمجھو۔ سرکار نے فرمایا خبردار اس بندے کی ان باتوں میں آنا جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما حرم اللہ انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اللہ نے وہ زبان عطا کی ہے کہ میں بھی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتا ہوں، اور جس طرح کا حرام اللہ کا قرار دیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح کی حیثیت اس حرام کی ہوتی ہے جو رسول اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلل بھی ہیں اور سرکار محرم بھی ہیں۔ آئیے حدیث طیبہ سے میں چند ایک مثالیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سرکار کے اختیارات حلال و حرام کے سلسلے میں کیسے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نماز فرض موقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر نماز پڑھنا فرض ہے اور وقت سے آگے پیچھے کر دینا یہ شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو میدان عرفات میں زور اور اثر دونوں کو اکٹھا کیا، نماز اپنے وقت سے بے وقت کر کے پڑھی۔ مغرب کا وقت عرفات میں ہو گیا تو سرکار نے فرمایا بے شک نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن یہاں مغرب کے وقت میں مغرب کوئی بھی نہ پڑھے، مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔
نماز قضا کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی وقت سے مؤخر کرنا ناجائز ہوتا ہے، لیکن یہ سرکار کا اختیار ہے کہ سرکار چاہیں تو نماز اپنے وقت پر عبادت بنتی ہے، اور سرکار اگر چاہیں تو وقت پر پڑھنا یہ جرم بن جاتا ہے، اور وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل ادا کرنے سے منع فرمایا۔ سرکار نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد نوافل نہ پڑھے جائیں، لیکن حضرت قریب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر ان کے 2 ساتھیوں نے بھیجا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور مجھے یہ کہہ کر بھیجا کہ ام المومنین کے پاس ہماری طرف سے جاؤ، پہلے سلام عرض کرنا اور پھر یہ عرض کرنا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نماز عصر کے بعد نوافل ادا فرماتی ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا۔ تو جب سرکار نے منع کیا تو آپ جو ادا فرماتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار جب منع فرما دے تو ہر ایک کے لیے نوافل پڑھنا عصر کے بعد منع ہے، گناہ ہے، بلکہ کسی نے یہ پوچھا کہ کیا عصر کے بعد نوافل پڑھیں تو اس پر گناہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر سزا دے گا، آخر اس کی بندگی ہی تو کی ہے، اس نماز پڑھنے پر مالک کریم گرفت فرمائے گا، سزا دے گا۔ جب کسی نے یہ پوچھا تو اسے کہا گیا کہ نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا، بات یہ ہے کہ سرکار نے اس موقع پر یہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو سرکار کی نافرمانی کرنے پر اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ سرکار نے جب منع فرما دیا کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے، تو ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ پڑھتی ہیں، باقی ہر ایک کے لیے منع ہے، آپ کیوں پڑھتی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ میں نے سرکار سے اجازت مانگی تھی، سرکار نے مجھے جائز قرار دے دیا، باقی ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے منع نہیں ہے۔ تو سرکار جس کے لیے جو چاہیں وہ چیز حرام قرار دے دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں وہ چیز حلال قرار دے دیں۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونا پہننا اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے سرکار نے اجازت دے دی۔ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار جب ہجرت کے لیے نکلے تو وہ سرکار کا تعاقب کرتے رہے، سرکار کے بالکل قریب آ گئے، 2-3 دفعہ ان کی سواری دنسی، پھر وہ سرکار پر ایمان بھی لائے تو سرکار نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، آج تو یہ 100 سرخ اونٹوں کے چکر میں میرے تعاقب میں آئے ہو، یہ اونٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب کسرا جو اپنے اس وقت کی سپر پاور ہے، تو فرمایا کسرا کے خزانے، اس کے سونے کے کنگن میں تمہاری کلائیوں میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں جب کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو خود حضرت فاروق اعظم نے وہ کسرا کی کلائیوں میں پہنے جانے والے سونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ڈالے۔ باقی ہر ایک کے لیے سونا پہننا منع ہے، لیکن ان کے لیے چونکہ سرکار نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کے لیے جائز ہو گیا۔ بلکہ اس سے بھی واضح حدیث مبارکہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے معروف صحابی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن خاتم الذہب، کہ سرکار نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ راوی ہیں حدیث پاک کے، سرکار نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اور انہی کے بارے میں حضرت محمد بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ رأیت علی البراء خاتما من ذہب، میں نے خود حضرت براء کو دیکھا، آپ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ باقیوں کے لیے حضور کا خود فرمان نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے منع کیا ہے، خود سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اور
وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَخْتِمُ بِالذَّهَبِ، ان سے لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ ہی تو سرکار کا فرمان سناتے ہیں اور خود ہی سونے کی انگوٹھی بھی پہنتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو آپ ہر ایک کو یہی جواب دیتے کہ باقی ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن میرا معاملہ باقی لوگوں سے جدا ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر تھا، باقی صحابہ کرام بھی حاضر خدمت تھے، سرکار کی خدمت میں مال غنیمت بھی پڑا ہوا تھا، سرکار وہ مال غنیمت اپنے غلاموں اور صحابہ کو تقسیم فرما رہے تھے، سرکار نے اس مال غنیمت میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی، سرکار نے جب اسے دیکھا تو سرکار نے حاضرین پر صحابہ کرام کے چہروں کی طرف سرکار نے ایک نگاہ دوڑائی، جب سرکار نے حاضرین کو دیکھا تو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد سرکار نے پھر نگاہ مبارک جھکا لی، تھوڑی دیر بعد پھر سرکار نے حاضرین کو دیکھا، پھر سرکار نے نگاہ جھکا لی، تیسری مرتبہ پھر حاضرین کو دیکھا تو مجھے سرکار نے بلا کر فرمایا کہ میرے قریب آؤ، میں حضور کے مزید قریب ہوا، سرکار کے بہت زیادہ قریب چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا کہ سرکار نے میری کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور میری کلائی پکڑ کر سرکار نے انگوٹھی پکڑی اور خود میری انگلی میں ڈال دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے البس ما کساک اللہ ورسولہ، کہ جو چیز تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا دیں اسے پہن لو، یہ میں نے تمہیں پہنا دی ہے، باقی ہر ایک کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن یہ تجھے میں نے پہنا دی ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی، سرکار کی یہ عظمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں وہ حلال قرار دیتے ہیں، اور جس کے لیے جو چاہیں وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میری امت کے مرد ریشم نہ پہنیں، ریشمی لباس یا ریشم استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن سرکار کے دو صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے جسم میں خارش کی تکلیف تھی، تو ان کی اس تکلیف کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرما دی۔ آج کسی کو خارش کا مسئلہ ہو تو وہ ریشم نہیں پہن سکتا، آج سب کے لیے حرام ہے، لیکن ان کو تکلیف ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جو چیز باقیوں کے لیے حرام ہو اس حرمت سے انہیں مستثنا قرار دے کر ان کے لیے وہ حلال قرار دے دیں۔ سرکار نے وہ اختیار استعمال فرما دیا، اب باقی کائنات میں کسی کے لیے چونکہ اختیار نہیں ہے، اس لیے آج کوئی خارش کی کتنی ہی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو، ریشم اس کے لیے حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بیان یہ کرتا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت وفات پوری کرے، 4 مہینے 10 دن، فَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہ عدت وفات ہر خاتون کے لیے ضروری ہے، ہر بیوہ کے لیے ضروری، لیکن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو سرکار نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ تمہارے لیے عدت وفات صرف 3 دن ہی کافی ہے، باقی ہر ایک کے لیے 4 مہینے 10 دن، لیکن ان کے لیے سرکار نے خصوصی استثناء، خصوصی کوٹے میں سے ارشاد فرما دیا کہ باقیوں کے لیے 4 مہینے 10 دن ہی ہیں، تمہارے لیے 3 دن ہی کافی ہے، اس کے بعد چاہو تو جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ اسی طرح سرکار ایک دفعہ عید اضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سرکار یہ مسائل بیان فرما رہے تھے کہ پہلے نماز عید ہوتی ہے، اس کے بعد عید کی قربانیاں کی جاتی ہیں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو قربانی پہلے ہی کر کے آ گیا ہوں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ صرف حلال گوشت ہے، قربانی کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوگا،
قربانی کرنے کے لیے عید کے بعد ہی جانور ذبح کریں تو کافی ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اب جانور تو ہے لیکن وہ بکری کا بچہ ہے اور 6 ماہ کا ہے، اس کے علاوہ جانور اور کوئی نہیں۔ ویسے بھیڑ کا اگر 6 ماہ کا سال جتنا لگتا ہو تو اس کے لیے تو سب کو اجازت ہے، لیکن بکری کا بچہ 6 ماہ کا ہو تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو وہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ یہی کر دیں، آپ کی یہی قبول ہو جائے گی، لیکن صرف آپ کے لیے یہ اجازت ہے، باقی کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ تو سرکار کا یہ اختیار ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان قبول کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ نمازیں اسلام میں 5 ہیں، میں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 ہی پڑھوں گا، اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس جا کر کہے کہ مجھے نمازوں میں تخفیف کر دے میں مسلمان ہوتا ہوں، تو کیا کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ 5 کی بجائے 4 ہی کر دے؟ یہ سرکار کا اختیار ہے کہ سرکار سے اس شرط پر ایمان قبول کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا تیرے لیے 2 ہی کافی ہیں۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، 2 ہی نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جن چیزوں کی حرمت کا بیان فرماتا ہے، مثلا 6 پارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردار حرام، تم پر خون حرام، اسی طرح خنزیر کا گوشت تم پر حرام۔ مردار مطلقاً فرمایا کہ تم پر حرام ہے۔ اب اس کے اطلاق میں، اس کی عمومیت میں جو بھی شے مردار ہوگی وہ حرامی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مطلق حکم کو، عام حکم کو اپنے اختیارات سے چاہے تو خاص فرما دیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر مردار حرام ہے، لیکن مچھلی اگر پانی کے اندر فوت ہو جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ اگر از خود فوت ہو جائے وہ حلال ہے، بشرطے کہ وہ مر کے تیر نہ جائے۔ مچھلی مردار ہو تو حلال، ٹڈی مردار ہو تو حلال۔ تو ویسے تو یہ بھی اس نص کے مطابق حرام ہونے چاہیے، لیکن سرکار نے ان کا استثناء کر دیا، ان کی تخصیص کر دی۔ اسی طرح فرمایا کہ خون تم پر حرام ہے، ہر قسم کا خون جمع ہوا ہو یا وہ سائل ہو، بہنے والا ہو، ہر قسم کا حرام ہونا چاہیے، لیکن سرکار نے استثناء کر دیا، خصوصیت پیدا کر دی کہ دل بھی تو خون کا ہی بنا ہوتا ہے، کلیجی بھی تو خون کی ہوتی ہے۔ سرکار نے یہ 2 قسم کے خون اپنی امت پر حلال کر دیے۔ اسی طرح سرکار نے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا مطلب ہے صرف گوشت ہی حرام ہونا چاہیے، باقی اجزاء حرام نہیں ہونے چاہیے، لیکن سرکار نے اس کی ہڈی کو بھی حرام کر دیا، اس کے بالوں کو بھی، اس کی کھال کو بھی، جملہ اجزاء کو حرام کر دیا۔ تو صرف حرمت گوشت تک محدود نہ رہی، اس کے جملہ اجزاء کی حرمت سرکار نے بیان فرما دی، باقی ساری چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلال و حرام کا اس طرح اختیار رکھتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہدایا العمال غلول، کہ یہ جو حاکم ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، انہیں اپنی سیٹ کی وجہ سے، مسند کی وجہ سے، افسری کی وجہ سے جو ہدیے ملتے ہیں وہ رشوت ہوتی ہے، وہ حرام ہوتے ہیں۔ جو انہیں اپنی سیٹ کی وجہ سے تحفے ملیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے وہ تحفے بیت المال میں جمع کروائیں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، خود اپنے طور پر یہ استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ حرام ہیں، ہر ایک کے لیے یہ حرام ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرمانے لگے قد طیبت لک الہدیۃ، کہ جو تحفے تمہیں میں نے تمہارے لیے میں نے وہ حلال کر دیے، تمہیں جو تحفے میں نے تمہارے لیے میں نے وہ حلال کر دیے ہیں، باقی سب کے لیے اپنی حکومت کی وجہ سے ملنے والے تحفے حرام ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے لیے حضور نے حلال کر دیے، ان کے لیے حلال ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس آئے یمن سے، اپنی
وہ حکومت کا اور اپنی ڈیوٹی کا دورانیہ پورا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو ان کے پاس اپنے ذاتی تحفے بھی تھے اور 30 کے قریب ان کے غلام ان کے ساتھ تھے، وہ جو تحفے میں ملے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہر خاتون کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنے نکاح کی حامی بھرے، جہاں اس کا دل نہ کرے وہاں رشتہ اگر آیا بھی ہو تو وہ نہ کر سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے، ہر خاتون کے لیے یہ اختیار ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے لیے سرکار نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور نکاح کا پیغام بھی کسی عام قبیلے اور برادری میں نہیں، خود اپنے خاندان میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ سرکار کی پھوپھی ہیں حضرت امیہ بنت عبد المطلب، حضرت امیہ کی بیٹی، ان کے ہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سرکار نے حضرت زید کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب ابتداءً پیغام گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سرکار اپنے لیے طلب فرما رہے ہیں، انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ سرکار اپنے لیے طلب نہیں فرما رہے بلکہ غلام کے لیے طلب فرما رہے ہیں تو انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، وہ غلام میں آزاد، ان کا عرب میں یہاں کوئی خاندان قبیلہ برادری نہیں، اور میرا خاندان سارے عرب سے بلند تر خاندان ہے، کوئی برابری نہیں بنتی رشتے کی، جوڑ نہیں بنتا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کہ کسی مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں اور کسی مسلمان عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ جب ان کے کسی ذاتی معاملے کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلے سے وہ روح گردانی کریں، انکار کریں، اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بخوشی قبول نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو وہ نافرمان ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو ویسے ہر ایک کے لیے یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے اقرار کرے، جہاں چاہے انکار کرے، لیکن جس کے لیے سرکار کوئی فیصلہ فرما دیں کہ اس کا نکاح یہاں ہونا چاہیے، اب اس بندے کو اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اختیارات کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمانے لگے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا ہے، اور حرم ایسا بنایا کہ وہاں کی گھاس بھی نہیں کاٹی جا سکتی، اس سرزمین پر کوئی شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کانٹے بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ وہ سرزمین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حرم بنائی، اور سرکار فرماتے ہیں اب میں مدینہ آ گیا ہوں، مدینے کی زمین کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ ظاہر جب سرکار نے فرمایا کہ مدینے کی زمین کو میں حرم قرار دیتا ہوں تو اب اس کی گھاس کاٹنا، یہاں شکار کرنا بھی منع ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس باریکی کو سمجھ کر سرکار سے استثناء مانگنے لگے، یا رسول اللہ، باقی کسی قسم کی گھاس ہم نہیں کاٹیں گے، صرف ایک خاص قسم کی گھاس جس کو اذخر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب میت کو دفناتے ہیں وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، مکان بناتے ہیں چھپر صاحباں کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آگ وغیرہ جلانے کے لیے سوناروں کے بھی وہ کام آتی ہے، تو اس کی ضرورت ہے، باقی گھاس تو نہیں کاٹیں گے، یہ گھاس اذخر نامی گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں، اس کو مستثنا قرار دے دیں۔ سرکار نے فرمایا چلو باقی گھاس نہ کاٹنا، اس کے لیے اجازت ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا، اور جب ممانعت سرکار بیان فرما رہے تھے تو جن کے سامنے بیان کر رہے تھے انہیں پتا ہے کہ سرکار نے اگر مطلقاً منع کر دیا تو ہر شے ممنوع ہو جائے گی، اب وقت ہے جس چیز کا استثناء کرانا ہے حضور سے اب کرا لو۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کی فرضیت کو بیان فرما رہے تھے تو سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حج جو فرض ہے ہر سال ہی فرض ہے؟ سرکار خاموش. پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض؟ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا گیا ہر سال فرض ہے؟ اب سرکار کی زبان نبوت کا اختیار تو دیکھیں. سرکار نے فرمایا لا، ہر سال فرض نہیں. لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال یہ حج فرض ہو جاتا. یعنی میرے کہنے سے جو چیز فرض نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کو ہر سال فرض کر دیتا، لیکن میں نے تمہاری سہولت کے لیے نہ کہہ دیا ہے. اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض تو ہو جائے، اور اگر یہ ہر سال فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ہر سال تم کر نہیں سکو گے، اور جب ہر سال تم نہیں کر سکو گے تو فرض کے تارک بنو گے، اس لیے اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا. تو سرکار کی یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ حضور کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ سرکار جس کے لیے جو چاہیں وہ حلال قرار دے دے. سرکار مالک کل ہیں، مختار کل ہیں. اور اللہ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.